بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو جنگل کے کنارے آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر رات کو جنگل سے گزرنے والی بس میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس راستے میں چھلاوے کا بسیرا ہے جو رات کے وقت مسافروں پر حملہ کرتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ چھلاوے کی روح جنگل میں رہائش پذیر ہے اور ہر رات اس راستے پر گزرنے والے مسافروں پر حملہ کرتی ہے۔ ایک رات شہر سے گاؤں کی طرف آنے والی ایک پرانی بس سوار تھی۔ بس میں مختلف لوگ سوار تھے جن میں مزدور، طلبہ اور دیگر مسافر شامل تھے۔ بس کا ڈرائیور رشید، جو کئی برسوں سے اسی راستے پر سفر کر رہا تھا، اس رات اس نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ ہوا میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا اور جنگل کی گہرائی میں ایک پراسرار خاموشی تھی۔ بس میں بیٹھے مسافروں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ چکے تھے۔ کچھ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے جبکہ کچھ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ بس کا انجن دھڑک رہا تھا لیکن رشید کو انجن کی گڑگڑاہٹ میں بھی کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ رات کچھ مختلف ہے۔ جب بس جنگل کے قریب پہنچی، رشید نے دیکھا کہ درختوں کی شاخیں ہوا میں سرسرا رہی تھیں اور جنگل میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رشید نے بس کی روشنی کو مکمل چمکانے کی کوشش کی اور مسافروں سے کہا کہ وہ آرام دہ رہیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھے رہیں۔ بس کے باہر کی تاریکی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہر طرف ایک پراسرار سی روشنی پھیل رہی تھی۔ جنگل کے گہرے حصے میں بس داخل ہوئی تو اچانک بس کی ہیڈ لائٹ کے سامنے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ رشید نے فوراً بس کو روکا اور دیکھا کہ چھلاوا بس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ کسی کے دل میں گہرا خوف بیٹھ جائے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور نوکیلے ناخن تھے اور اس کی بھاری جسمانی ساخت اسے مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ مسافر چیخوں میں دبے ہوئے نظر آئے اور بس میں ایک شدید افراتفری کا عالم بیدار ہو گیا۔ چھلاوے نے بس کی طرف بڑھنا شروع کیا اور زور زور سے چیخیں لگانے لگا۔ رشید نے بس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بس کا انجن خاموش ہو چکا تھا۔ چھلاوے نے بس کے دروازے پر حملہ کیا اور اسے توڑنے کی کوشش کی۔ اس کی طاقتور پنجوں کی وجہ سے دروازہ ٹوٹ گیا اور چھلاوا بس کے اندر داخل ہو گیا۔ بس کے اندر ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا اور ہر شخص خوف کے عالم میں سسکیاں لے رہا تھا۔ بس کے اندر مسافر خوف سے کانپ رہے تھے۔ کچھ لوگ دعائیں کرنے لگے، کچھ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کچھ نے ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ایک بچے کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دینے لگی۔ بس میں موجود ایک نوجوان لڑکی، سارہ، بھی خوف سے لرز رہی تھی۔ اس نے اپنی نشست سے اٹھ کر بس کے پیچھے کی طرف جانے کی کوشش کی تاکہ چھلاوے کی پہنچ سے دور رہے، لیکن اس کا خوف اس کے جسم میں سست رفتار سے حرکت کر رہا تھا۔ چھلاوے نے بس کے اندر گھومنا شروع کیا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اس نے بس کے اندر موجود ہر فرد کو نظر انداز کرتے ہوئے سارہ کی طرف متوجہ ہوا جو بس کے پیچھے کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ چھلاوے نے اپنے نوکیلے پنجے بڑھا کر سارہ کو پکڑ لیا اور اسے بس سے باہر گھسیٹنے لگا۔ سارہ کی چیخیں جنگل میں گونجنے لگیں اور باقی مسافر خوف کے مارے لرزنے لگے۔ چھلاوے نے سارہ کو بس سے باہر کھینچ لیا اور اس کے بعد اسے جنگل کی طرف لے جانے لگا۔ رشید نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔
اس نے بس کے ڈرائیور کیبن سے باہر نکل کر چھلاوے کا سامنا کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لاٹھی تھی جس سے اس نے چھلاوے کو روکنے کی کوشش کی۔ چھلاوے نے رشید پر حملہ کیا لیکن رشید نے اپنی پوری طاقت استعمال کی اور چھلاوے کو پیچھے دھکیل دیا۔ رشید نے چھلاوے کو لاٹھی سے مارنے کی کوشش کی اور اس کے حملے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی بہادری نے مسافروں کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ سارہ کی چیخیں بس میں گونجنے لگیں اور اس کی خوفناک حالت نے مسافروں کو مزید پریشان کر دیا۔ رشید نے چھلاوے کے پنجوں سے سارہ کو چھڑانے کی کوشش کی اور ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی، لیکن رشید نے اپنی لاٹھی سے چھلاوے کو پیچھے ہٹا دیا۔ رشید نے سارہ کو آزاد کرنے کی پوری کوشش کی لیکن چھلاوے نے رشید کو زخمی کر دیا اور دوبارہ سارہ کی طرف بڑھا۔ اچانک چھلاوہ زور زور سے چیخیں مارنے لگا اور جنگل کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ سارہ کو آزاد کر دیا گیا اور رشید نے فوراً بس کو اسٹارٹ کیا۔ بس کے انجن نے دوبارہ اسٹارٹ ہونے کی آواز دی اور رشید نے فوراً بس کو چلانا شروع کیا۔ مسافروں نے سکون کی سانس لی اور رشید کی بہادری کی تعریف کی۔ بس نے ایک نیا سفر شروع کیا اور تمام مسافر سکون کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس بالآخر گاؤں پہنچ گئی۔ سارہ اور باقی مسافر رشید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ گاؤں والوں نے اس واقعے کو سن کر رشید کی بہادری کی داستانیں سنانی شروع کیں۔ رشید نے سارہ اور دوسرے مسافروں کو یہ یقین دلایا کہ چھلاوے کے خوف کا خاتمہ ہو چکا ہے اور گاؤں میں دوبارہ سکون واپس آ گیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے چھلاوے کے خوف سے جنگل کے راستے سے رات کے وقت سفر کرنا چھوڑ دیا۔ رشید کی بہادری کی کہانیاں گاؤں میں مشہور ہو گئیں، لیکن چھلاوے کا خوف لوگوں کے دلوں میں برقرار رہا۔ لوگ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ چھلاوہ کبھی بھی واپس آ سکتا ہے اور اس خوف کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے راستے کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کریں گے۔ انہوں نے جنگل کے راستے میں روشنی کے انتظامات کیے اور رات کے وقت گارڈ مقرر کیے تاکہ چھلاوے کے خوف سے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ گاؤں کے بزرگوں نے جنگل کے مختلف حصوں میں روشنی کے مزید انتظامات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ رات کے وقت سفر کرنا محفوظ ہو سکے۔ سارہ اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ سب کچھ بتایا لیکن ان کے دل میں بھی خوف بھر گیا۔ سارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوف کا سامنا کرے گی اور چھلاوے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گی۔ اس نے تحقیق کے لیے ایک گروپ بنایا جس میں گاؤں کے چند نوجوان اور بزرگ شامل ہوئے۔ سارہ نے جنگل میں جا کر چھلاوے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور مختلف بزرگوں سے اس کی حقیقت کے بارے میں بات کی۔ سارہ اور اس کے دوست نے چھلاوے کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا۔ انہوں نے پرانے قصے کہانیاں جمع کیں، بزرگوں سے معلومات حاصل کی اور مختلف جگہوں پر تحقیق کی۔ انہوں نے جنگل کی مختلف حصوں میں جا کر چھلاوے کے نشانات تلاش کرنے کی کوشش کی اور پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ سارہ اور اس کے دوستوں نے تلاش کے دوران جنگل میں کئی پراسرار چیزیں بھی دیکھیں جو چھلاوے کی موجودگی کی تصدیق کرتی تھیں۔ سارہ اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چھلاوے کے راز کو جاننے کے لیے مزید گہرائی میں جائیں گے۔ انہوں نے جنگل میں ایک پرانا مکان تلاش کیا جو برسوں سے خالی تھا اور لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ مکان چھلاوے کی رہائش گاہ ہے۔ سارہ اور اس کے دوستوں نے احتیاط سے مکان کی طرف قدم بڑھایا۔
مکان کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت ساری پرانی کتابیں اور لائبریری کی شیلفیں تھیں۔ ان کتابوں میں چھلاوے کی کہانیاں اور اس کی طاقت کے بارے میں معلومات درج تھیں۔ سارہ نے ایک کتاب کو کھولا اور اسے پڑھنے لگی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ چھلاوا ایک قدیم جن ہے جو جنگل کی روح ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے خوف کی وجہ سے اس کی تقدیر کو پورا کرے۔ کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ چھلاوا ایک وقت میں ایک زبردست جادوگر تھا جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کا خون پینا شروع کیا، اور اس کی یہ عادت اس کی موت کے بعد بھی جاری رہی، اور ہر رات وہ اپنی پرانی عادتوں کے تحت لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ سارہ نے مزید تحقیق کی اور معلوم کیا کہ چھلاوے کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے ایک خاص قسم کی جادوئی اشیاء کی ضرورت تھی۔ ان اشیاء میں ایک مخصوص پتھر اور ایک قدیم دعائے کتاب شامل تھیں جو چھلاوے کی روح کو بند کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ سارہ اور اس کے دوستوں نے اس پتھر اور کتاب کی تلاش کے لیے محنت شروع کی۔ سارہ نے پتھر اور کتاب کو تلاش کرنے کے لیے گاؤں کے بزرگوں کی مدد لی۔ بزرگوں نے بتایا کہ پتھر ایک پرانے مندر میں دفن ہے جو جنگل کی گہرائی میں واقع ہے۔ سارہ اور اس کے دوست نے اپنے سفر کی تیاری کی اور مندر کی طرف روانہ ہوئے۔ مندر تک پہنچنے کے لیے انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی ہمت اور عزم نے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دی۔ مندر کے اندر سارہ اور اس کے دوستوں نے پتھر کو تلاش کیا۔ پتھر کی سطح پر پراسرار علامات اور جادوئی نقش تھے جو چھلاوے کو شکست دینے کی کلید تھے۔ سارہ نے پتھر کو احتیاط سے اٹھایا اور ساتھ ہی دعائے کتاب بھی حاصل کی جو مندر کے ایک خفیہ کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ کتاب چھلاوے کی روحانی مقاصد کو شکست دینے کی تفصیلات فراہم کرتی تھی۔ سارہ اور اس کے دوست پتھر اور کتاب کے ساتھ واپس گاؤں آئے اور جنگل میں ایک مخصوص مقام پر پہنچے جہاں چھلاوے کی موجودگی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ سارہ نے دعائے کتاب کی مدد سے چھلاوے کے خلاف ایک جادوئی رسم انجام دی۔ چھلاوے نے ظاہر ہو کر زور زور سے چیخنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی سارہ نے رسم مکمل کی، چھلاوے کی روح نے تڑپتے ہوئے جنگل میں غائب ہونا شروع کر دیا۔ چھلاوے کی روح نے آخرکار جنگل میں مکمل طور پر غائب ہو کر اپنی طاقت کھو دی۔ گاؤں والوں نے سارہ اور اس کے دوستوں کی بہادری کو سراہا اور انہیں شکریہ ادا کیا۔ گاؤں میں امن واپسی آ گیا اور لوگوں نے رات کے وقت جنگل سے گزرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے جنگل کے راستے کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے۔ انہوں نے جنگل میں روشنی کی سہولت فراہم کی اور حفاظتی اقدامات کیے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا سامنا کیا جا سکے۔ سارہ اور اس کے دوستوں نے اپنے تجربات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور چھلاوے کی کہانی کو لوگوں کے درمیان آگاہی کے لیے استعمال کیا۔ سارہ کی بہادری اور تحقیق نے نہ صرف گاؤں کو ایک بڑے خطرے سے بچایا بلکہ لوگوں کو یہ سکھایا کہ خوف کا سامنا کرنا اور اپنے عزم کو مضبوط رکھنا کیسے ممکن ہے۔ گاؤں میں امن و سکون بحال ہو گیا اور لوگ اپنی زندگیوں میں خوشی کے ساتھ واپس آ گئے۔ چھلاوے کی کہانی گاؤں کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گئی اور اسے مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک سبق سمجھا گیا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔